السلام علیکم جی، میرا نام ہے جی ڈاکٹر رضوان اختر۔ میں ہوتا ہوں ایز اے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ آف پلمونالوجی اسلام آباد میڈیکل کمپلیکس اسلام آباد H11/4 میں، اور شام کو میں ہوتا ہوں علی میڈیکل سینٹر F8 میں۔ آج ہم بات کریں گے برونکیل ایستھما کے اوپر۔ کافی پیشنٹس آتے ہیں، ینگ پیشنٹس ہوتے ہیں جن کو برونکیل ایستھما ڈائگنوز ہوتا ہے اور وہ ٹریٹمنٹ لے رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کی سمٹمز کنٹرول نہیں ہوتی۔ اور کئی پیشنٹس آپ کے پاس آتے ہیں جی کہ یہ ایسی بیماری ہے جو بالکل ٹھیک ہو کے ختم ہو جائے گی اور دوائیاں نہیں لینی پڑیں گی۔ تو یہ کچھ ایسے سوالات ہیں، اور پھر کیا کھائیں کیا پئیں، یہ سوالات ہیں جو آپ بہت زیادہ جب آپ پیشنٹس کو فالو اپ کرتے ہیں تو یہ آپ سے پوچھے جاتے ہیں۔ تو ایک تو یہ کہ برونکیل ایستھما ایک کرونک ڈس آرڈر ہے۔ یہ بالکل بھی اگر آپ کہیں گے کہ آپ یہ انہیلر یا جو بھی دوائی آپ اس کے لیے یوز کریں آپ وہ یوز کریں گے اور یہ ختم ہو جائے گا، تو یہ بہت کم چانس ہوتا ہے۔ کچھ پیشنٹس ہوتے ہیں جن میں سمٹمز اچھی کنٹرول ہو جاتی ہیں لیکن ایستھما ختم نہیں ہوتا، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی دمہ ختم ہو گیا۔ دمہ ختم نہیں ہوتا، دمہ کنٹرول ہوتا ہے، ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ اور ابھی جو نئی جینا گائیڈ لائنز آئی ہیں وہ تو یہ کہتی ہیں کہ ہم نے ایک اس کے سٹیپس ہیں، ہم سٹیپ 1 سے سٹیپ 5 تک جاتے ہیں اور پھر اسی طرح واپس آتے ہیں جب آپ کی دمہ کنٹرول اچھا ہو، اور اس کے ڈفرینٹ ٹیسٹ ہیں، سمٹمز ہیں جو پوچھ کے ہم کنٹرول کرتے ہیں۔ تو یہ کہہ دینا ہے جی کہ دمہ مکمل ختم ہو جائے گا، نہیں، یہ اس طرح نہیں ہوتا۔ کچھ پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں جو منتھلی جا کے انجیکشنز لگوا رہے ہوتے ہیں، ہیوی ڈوزز آف اسٹیرائڈز لے رہے ہوتے ہیں جو صرف ٹیمپریری طور پہ آپ کا دمہ کو کم کر دیتا ہے اور جس سے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہو گئے ہیں، لیکن یہ ہیوی جو اسٹیرائڈز انجیکشنز ہیں بہت نقصان دہ ہوتے ہیں لانگ ٹرم کے لیے۔ تو ان کی ریکمنڈیشن بالکل نہیں ہے بکس کے اندر کہ آپ انجیکشنز وغیرہ اور اسپیشلی اسٹیرائڈز کے انجیکشنز آپ اس دمہ کے لیے لگوائیں۔ اس میں جو ابھی لیٹسٹ ہماری جینا گائیڈ لائنز ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ آپ ان کو آہستہ آہستہ سٹیپ اپ کریں اگر آپ کی علامت دمے کی کنٹرول نہیں، اور جب آپ کا دمہ اچھے طریقے سے کنٹرول ہو جائے پھر آپ اس کو آہستہ آہستہ واپس لے کے آئیں۔ اور اس میں مقصد جو لیٹسٹ ہے اس میں ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کی علامتیں اتنی کنٹرول ہو جائیں کہ آپ ایک لاسٹ 1 منتھ اگر ہم آپ سے پوچھیں تو آپ کو کوئی دن میں کھانسی نہ آئی ہو، رات کو کبھی آپ کی سانس رکنے کی وجہ سے آنکھ نہ کھلی ہو، تو یہ مختلف پیرامیٹرز ہیں جو ہم دیکھتے ہیں۔ اگر آپ یہ ہوتے ہیں تو پھر ہم آپ کو سٹیپ 1 پہ لے آتے ہیں۔ سٹیپ 1 کیا ہوتا ہے جی کہ جب آپ کو لگے کہ آپ کو دمے والی سمٹم، سانس رک رہا ہے، آپ کو ویزنگ ہو رہی ہے، چیسٹ میں پین ہو رہا ہے، یا کوئی بھی کفنگ سٹارٹ، ڈرائی کفنگ وغیرہ سٹارٹ ہو رہی ہے، تو آپ فوراً سے SOS کے طور پہ حسب ضرورت انہیلر یوز کر لیں۔ اور ڈیفینیٹیو جو اس میں ایستھما کی ٹریٹمنٹ ہے وہ انہیلرز ہیں، وہ 2 ٹائپس کے ہیں، میٹر ڈوز انہیلرز ہیں یا ڈرائی پاؤڈر انہیلر کیپسول کی شکل میں آتے ہیں، وہ لیتے ہیں۔ باقی جتنی بھی دوسری میڈیسن ہے وہ سپلیمنٹری کے طور پہ ہوتی ہے، جس میں اسٹیرائڈز ہوتے ہیں، اگر ایگزاسربیشن ہو جائے اس میں ہمیں دینے پڑتے ہیں، لیکن شارٹ ٹرم کے لیے ہوتی ہیں۔ اور شارٹ ٹرم اسٹیرائڈز اور لو ڈوز اسٹیرائڈز آپ کو نقصان نہیں دیتے۔ ہاں، اگر آپ لو ڈوز بھی لانگ ٹرم کے لیے لمبے عرصے کے لیے لیں گے تو بھی نقصان ہونا شروع ہو جائے گا، اور اگر ہائی ڈوز شارٹ ٹرم کے لیے لیں گے تو بھی آپ کا نقصان ہوگا، تو ان سے آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہوتا ہے، اور کوشش کرنی ہوتی ہے کہ آپ انہیلرز اور ڈرائی پاؤڈر انہیلرز وغیرہ یا میٹر ڈوز انہیلر ان کے اوپر رہیں، اور انہی سے آپ کا دمہ کنٹرول ہو، اور ان رسک فیکٹرز کو کنٹرول کیا جائے جو آپ کا دمہ خراب کرتے ہیں۔ جس طرح اگر آپ اوبیس ہیں، آپ موٹاپا کم کریں، سگریٹ پیتے ہیں سگریٹ کو کم کریں، اگر نیوٹریشن اچھی نہیں ہے نیوٹریشن اپنی اچھی کریں، اور وہ خوراکیں جو آپ کو تنگ کرتی ہیں جن میں مونگ پھلی ہوگی، جس میں آپ کا کیلا ہو گیا، جس میں ملک پروڈکٹس دودھ وغیرہ ہو گیا جو آپ کا دمہ خراب کرتے ہیں کچھ پیشنٹس میں، ان سے اوائڈ کیا جائے۔ کوئی الرجنز ہیں آپ کے جہاں پہ آپ کام کرتے ہیں وہاں سے کوئی ایسے الرجنز ہیں جو آپ کا دمہ خراب کرتے ہیں، کوئی آپ کے گھر میں ہیومیڈیٹی ہے، کوئی پرندے ایسے رکھے ہوئے ہیں طوطے کبوتر وغیرہ جن سے دمہ خراب ہو سکتا ہے، تو ان کو اوائڈ کیا جائے۔ اور وہ چیز ہر پیشنٹ کے ڈیفرنٹ ہوتی ہے، کچھ پیشنٹس کو ان چیزوں سے بھی الرجی ہوتی ہے جن میں دوسرے پیشنٹس کو نہیں ہوتی۔ تو آپ نے دمے میں اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا ہے کہ اس چیز کرنے سے میرا دمہ خراب ہوتا ہے اور میں نے اس چیز سے اوائڈ کرنا ہے۔ جس دن آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ یہ چیز میرا دمہ خراب کرتی ہے، آپ کا دمہ کنٹرول ہو جائے گا اور آپ کے لیے دمہ کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ تو یہ اس چیز پہ آپ نے عمل کرنا ہے دمے کے کنٹرول کرنے کے لیے، ٹھیک ہے جی، اور بہت شکریہ۔